میں سید محمد عرفانی بول رہا ہوں بمبئی سے۔ 8,500 یا 9,500 خدام ہیں نا جو اجمیر شریف میں اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، پہلے ان کی اصل آپ سماعت فرما لیں، اور نہ ہو تو آپ اجمیر جا کر کے وہاں کا جو ریکارڈ ہے نا پرانا، وہ ریکارڈ 400 سال 500 سال پرانا، وہ آپ ذرا ٹیسٹ کریں، جو بھی بھائی میری اس وائس کو سنیں۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ کے پاس میں 2 بھائی تھے راجستھانی، ایک کا نام تھا لاکا بھیل اور ایک کا نام تھا ہاکا بھیل۔ یہ دونوں حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت غریب نواز کے وصال کے بعد میں یہ دونوں ہی وہاں کے مجاورین اول تھے۔ انہی کی اولادیں میں اللہ نے برکت دی تو یہ 8,500 یا 9,000 یا 9,500 خادم پیدا ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ راجستھانی ہاکا بھیل لاکا بھیل، اور یہ لاکا بھیل ہاکا بھیل بھی جو تھے یہ وہ تھے جیسے ہمارے ہاں جس کو گڈریا کہتے ہیں نا، بکری چلانے والے، بکری پیشہ یا گھاس کھودنے والے، اس ٹائپ کے لوگ تھے، بیچارے ان کا پیشہ تھا، لیکن وہ حضرت خواجہ غریب نواز سے مرید تھے تو اس لیے وہ حضرت کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ انہی کی خدمت میں رہ کر پھر ان کی مجاوری کری، پھر ان سے جو اولادیں ہوئیں تو وہ یکے بعد دیگرے اس خانقاہ کی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی۔ آگے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جس طریقے سے گلبرگہ کے اندر ہر سال 50 سے 60,000 سید، فیکٹری ہے وہاں پہ ایک، وہ بن کے نکلتے ہیں، ایسے ہی یہ خادموں نے اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیا، اور تقریباً الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر سارے ہی فاسق ہیں، سارے ہی داڑھی منڈے ہیں، سارے ہی بے نمازی ہیں، اور ایک کو بھی نماز کی نیت، شرائط نماز اور اس کے علاوہ جو ارکان شریعت ہیں ان کی کوئی واقفیت نہیں۔ صرف ان کو ڈھول تماشا، ڈھول تاشا اور قوالی سننے ہی کا شوق ہے، اسی کو سنتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، اسی کو سنتے سنتے مر جاتے ہیں۔ نہ ان کو اسلام کی پڑھی، نہ شریعت کی پڑھی، بلکہ یہ خواجہ غریب نواز کو بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ جب ان کی سنگت کے ساتھ میں آپ حاضری دیتے ہیں تو یہ آپ کی منڈی پکڑ کے حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں نیچے ڈالتے ہیں اور چادر کھینچتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں بے ادب، اور خود سب سے بڑے بے ادب ہے، منڈی کھینچ کے اندر تک مزار میں کرتے ہیں اور اوپر سے چادر کھینچ کے یہ غریب نواز اس کا یہ کر، اس کا یہ کر، اس کا یہ کر، اور یہ کہہ کے لا چراغی، لا پیسے، لا چادر کے، لا گاگر کے، لا بتاشے کے، لا کھیل کے، یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زیادہ تر 99% اس میں جو ہے وہ سب شیعہ ہے، جتنے بھی یہ خدام ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک بہت مضبوط بات بتاؤں، 1992 کے اندر ایک لیڈیز کلکٹر اجمیر شریف میں تعینات ہوئی تھی، اس کو کچھ پتا چلا کہ بھائی گٹر جو ہے وہ درگاہ شریف کا بلاک ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بات، تو اس نے اس کی صفائی کا کام شروع کیا۔ تو اس گٹر کے اندر سے یہ کتنے بڑے خبیث ہیں کہ 40 قرآن کریم کنز الایمان اعلی حضرت کے اس گٹر میں سے نکلے، اور اسی وقت میں ان کا یہ کام تھا کہ جو بیچاری ہندو بہنیں آتی تھیں یا مسلمان بہنیں جو سیدھی سادی ہوتی تھیں، تو یہ روم دینے کے بہانے کہ ہم حاضری کرائیں گے، ہمارے ہاں رکیے، کھانا بھی ہم کھلائیں گے، چادر بھی ہم چڑھوائیں گے، تو یہ اپنے روموں میں ٹھہراتے تھے۔ ان روموں کے اندر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور جب وہ شوہر اور بیوی ساتھ میں ہوتے تھے تو یہ ان کی ننگی فوٹویں اور تصویریں اور ویڈیو بنا کر بعد میں ان زائرین کو بلیک میل کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ہندو بہن نے جب جا کے پولیس میں شکایت کری تو 450 خادموں پہ چھاپا پڑا، جو غالباً 450 خادم آج تک بند ہیں اجمیر میں۔ یہ اتنے بڑے خبیث ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ مسلکی اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ ان گدھوں سے پوچھو کہ گدھو، خواجہ صاحب نے کوئی تفسیر لکھی ہے، فقہ کی کوئی کتاب خواجہ صاحب کی تمہارے پاس ہے؟ اب اسلامی شریعت کے مطابق جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو عمل کرنا ضروری ہے امت مسلمہ پر، اور وہ بھی ایسا بندہ چاہیے جو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ رکھتا ہو۔ یہی کام تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اسلامی احکام اور اسلامی جو طریق ہیں ان کو ظاہر و باہر کیا ہے، اور جتنے بدعقیدہ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر کے اور اسلامی احکامات کو
جو ہے وہ تخت و تاراج کیا، ان سب سے اعلیٰ حضرت نے محفوظ کیا ہے، اور ان سب کو محفوظ کرتے ہوئے صحیح جو اسلامی اقدار اور اطوار ہیں ان کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو تو صرف قوالی آتی ہے، یہ نہ اذان دینے کے لائق، نہ نماز پڑھانے کے لائق، نہ خطبہ جمعہ دینے کے لائق، نہ عیدین کی نماز پڑھانے کے لائق، نہ قرآن ان کو پڑھنا آتا، نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی۔ اگر یقین نہ ہو تو 100-200 لوگ میری طرف سے کرایہ میں دوں گا، جہاں بھی دنیا میں سے ہوں وہ جائیں اور جا کر کے 50 خادموں کو بٹھا کر کے ان سے نماز کی نیت سن لیں، صورتیں سن لیں۔ میں یقیناً دعوے سے کہتا ہوں ان کو نہیں آتی ہیں، اور قوالیاں سننے کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم قوالیوں کی بات نہیں کرتے اعتراضاً، کیونکہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاں ہوتی تھی، محبوب الہی کے ہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بلا مزامیر کے، یعنی صرف کلام جو تھا وہ سنا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو اعلیٰ حضرت سے دکھ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں دنیا میں روشن ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، جو بھی میری بات سن رہے ہو، اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ہمارے مشہور کرنے سے مشہور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اللہ رسول کی خوشنودی والا وہ کام کیا ہے کہ اللہ رسول نے ان کے ذکر کو پوری کائنات میں بلند فرما دیا ہے۔ بچے کی زبان پر کے آ گیا ہے کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اولیاء اللہ کا مقام پہچنوایا، ورنہ یہ دیوبندی، یہ خبیث وہابی، یہ نجدی، انہوں نے کیا کیا کتابوں میں لکھ کر کے سارے اولیاء سے دوری امت کی پیدا کر دی تھی، اور امت کو کنفیوز کر دیا تھا، امت میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ولیوں کے ہاں جانا شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، چادر ڈالنا بدعت ہے، پھول ڈالنا بدعت ہے، سمجھے صاحب، فاتحہ دینا، شیرنی سامنے رکھنا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یہ سارے شرک و بدعت کے فتوے جب پھیل رہے تھے تو تم خادموں کا باپ تو سو رہا تھا وہاں بریانی کھا کے اجمیر میں۔ وہ امام احمد رضا ہی کی ذات تھی جو بریلی میں بیٹھ کر کے ڈنکی کی چوٹ پر چادروں کو چڑھانے کا ثبوت، پھولوں کو ڈالنے کا ثبوت، شیرنی کو رکھ کے سامنے فاتحہ پڑھنے کا ثبوت، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا ثبوت اگر دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو وہ واحد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، ورنہ تم میں سے کوئی بھی مائی کا لال میدان میں نہیں آیا۔ تم تو صرف ڈھول تاشے بجانے کی بات کرتے ہو، اور تم خبیث، مردود، نالائق اپنے آپ کو سید کہتے ہو، اور حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہو وہ فاسق بادشاہ تھا۔ اب ایک کمینے کتے، وہ تیرے نبی جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے وہ سارے ہیں، ان کی بہن حضور کی زوجہ پاک ہیں، ان کے لیے حضور نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ نادان، جب تو نے قرآن و حدیث پڑھی نہیں ہے، حدیث کی سمجھ تجھے نہیں، تجھے کیا معلوم ہوگا کہ اس کا مقام کیا ہے؟ تو نے تو افسانے ڈائجسٹ میگزین یہ پڑھ کر کے تو نے جانا ہے جو خبیث شیعوں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ کر کے پڑھ کر کے تو نے یہ سمجھا کہ امیر معاویہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ باغی تھے، وہ فاسق تھے، وہ مشرک بادشاہ تھے۔ نادان خبیث، اپنی عقل کو کسی جا کر کے تیزاب سے دھو تاکہ تیری عقل صاف ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تو ایک گستاخ رسول کے ساتھ ساتھ گستاخ صحابی بھی ہے، اور حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو کوئی سب و شتم کر رہا ہے، جان لو کہ وہ شخص جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری میں دیکھو، مسلم میں دیکھو، ابن ماجہ میں دیکھو، نسائی میں دیکھو، ابو داؤد میں دیکھو، دیگر کتب حدیث میں دیکھو، ہر حدیث کی کتاب میں یہ ملے گا کہ جو بھی امت میں سے کوئی شخص صحابی کی اگر برائی کرتا ہوا یا ان کو تبرہ کرتا ہوا، سب و شتم کرتا ہوا پایا جائے، تو چاہے وہ خواجہ صاحب کے ہاں کا ہو یا غوث پاک کے ہاں کا ہو، وہ کوئی بھی ہو، سید ہو یا غیر سید، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو نادان خادم، اپنی زبان کو لگام دے۔ جاہل، تو جو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے، ابھی تجھے وہ اردو ہی نہیں پڑھنی آ رہی، پہلے جا اپنے باپ سے کہے کہ باپ تو نے مجھے قوالی سنا کے پیدا کیا، مجھے مدرسے میں داخل کر دے تاکہ میں پڑھ لوں، پڑھ کے پھر میں جا کر کے کوئی فتوے کی کتاب یا فتوے کی زبان یا فتوے کا مضمون جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔